الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوصيكم الله في أولادكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جامعات المدینہ کے تحت جو 12 روزہ دورہ میراث ہے، اس کا آج ہمارا سبق نمبر 5 انشاءاللہ یہ شروع ہوگا. تھوڑی سی بات، ہم جو جمعرات کو سبق ہوا تھا اس میں آخری 2 مثالیں ہم نے بیان کی تھیں، یہ ان کو بورڈ کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے. اس میں ہم نے ماں کا جو تھا آخری حصہ بیان کیا تھا. اس میں بیان یہ کیا تھا کہ ماں کو جب شوہر موجود ہو یا بیوی ہو تو اس کو شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد اس میں سے جو باقی بچے گا اس میں سے ثلث یہ ماں کو دیا جائے گا. تو آخری جو ہم نے مثال بیان کی تھی وہ مثال اصل میں اس کی ہم نے بیان کرنی تھی، لیکن وہ دوسری مثال بیان ہوئی تھی جس کی طرف ہمارے ایک ویورز ہیں انہوں نے توجہ دلائی. تو اس سے ایک خوشی یہ ہوئی کہ چلو یہ ہے کہ کم از کم ہمارے جو اسلامی بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ توجہ سے تو مل رہا ہے. تو بہرحال وہ آخری جو حصہ ہے میں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس کو ذرا توجہ سے ہی سمجھنا پڑے گا. تو تیسرا یہ تھا کہ اگر ماں کے ساتھ میت کا شوہر ہے یا بیوی ہے، یعنی اگر بیوی فوت ہوئی تو شوہر ہوگا اور اگر شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی ہوگی. ان کا دینے کے بعد ماں کو ثلث ملے گا، ماں بقیہ کا. جیسے اب یہاں دیکھیں، جب اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملتا ہے نصف، یعنی 1/2. ماں کو دینا ہم نے ثلث ما بقیہ. تو ایسی صورت میں تو ماں کو اس صورت میں ملے گا سدس ما بقیہ، یعنی اگر شوہر موجود ہے جی تو اس ثلث ما ادھر سے بھی ثلث ما بقیہ دینا ہے. تو جب شوہر ہے اور اب ہم نے یہ جو دینا حصہ، اصل میں جو حصہ جو ثلث ما بقیہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ سدس ہے، 1/6 ہے یہ. تو اب جب ہم حقیقت ہے یہ سدس ہے تو اسی اعتبار سے ہم نے یہاں مسئلے کی تقسیم کاری 6 سے شروع کی تھی، جس میں سے 3 ہم نے شوہر کو دیے ہیں. اب 3 دینے کے بعد باقی بچتے ہیں 3 6 میں سے. تو اس میں سے پھر ثلث دیا جائے گا ماں کو، وہ تھا 1. اچھا یہ ہو گئے 4، باقی 2 بچے وہ باپ کو بتے اسبہ مل جائیں گے. دوسرے نمبر پر جیسے مثلا بیوی ہے، اب یہ ہے بیوی کا ربع اور اس کو ثلث ہم نے دینا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے
सुलुस मा बकिया, तो यहाँ रुबो है, ये सुलुस मा बकिया है। तो इसमें से हमने, जब रुबो है तो छोटा अदद ये रुबो है, तो लिहाजा मसले की तकसीम कारी हम यहाँ करते हैं 4 से। बीवी को 1 दिया 4 में से, अब बाकी बचे हैं 3, तो उन 3 में से एक हिस्सा ये माँ बकिया का मिलेगा माँ को, ये हो गए 2, और फिर बकिया बाप को बतौर असबा मिल जाएंगे 2। अब यहाँ पर ये हिस्सा है सुलुस मा बकिया का, क्योंकि यहाँ भी एक सवाल हो सकता है कि मसला 4 से क्यों बना। तो ये असल में सुलुस मा बकिया हमने बताया, तो ये हकीकत में रुबो है, असल में ये रुबो है, तो तभी मसला हमारा 4 से बनता है। अच्छा, अब इसको रुबो क्यों नहीं कह रहे? उसकी वजह असल में यह है कि चूंकि कुरान पाक में जो माँ के हिस्से बयान किए गए हैं वो 2 हैं, एक तो है सुदुस और एक है सुलुस। अगर हम इसको यहाँ पर रुबो कह देते हैं तो ये कुरान पाक के हिस्सों में से एक हिस्से पर मजीद ज्यादती हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा कि सुलुस भी है माँ का, सुदुस भी है और रुबो भी है, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम सुलुस मा बकिया से ही ताबीर करते हैं, लेकिन हकीकत में ये रुबो होता है। तो ये वो 2 आखिरी हिस्से, आखिरी चीज़ें थी। हिस्सा एक था और उसकी मिसालें ये 2 थीं कि अगर मैयत के साथ शोहर है, मैयत की माँ के साथ शोहर है या फिर बीवी है, तो उसमें करना क्या है, उसमें ये करेंगे कि पहले शोहर का हिस्सा देने के बाद बकिया में से जो को दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा निस्फ है, तो ये मैंने बताया हकीकत में ये जो जिसको हम सुलुस मा बकिया कह रहे हैं, हकीकत में ये सुदुस है। इसलिए मसला बनता है हमारा 6 से। और उसके बाद दूसरी सूरत में क्या था कि अगर बीवी है और साथ में जैसे माँ है, तो ऐसी सूरत में बीवी का तो रुबो होता है क्योंकि औलाद नहीं, और माँ को देना हमने इसका बकिया में से जो बकी जो बचेगा उसका सुलुस हमने देना है। तो मसले की सूरत हमने बनाई 4 से, और 4 से क्यों बनाई कि हकीकत में ये जो हिस्सा है ये रुबो है, लेकिन इसको रुबो से ताबीर नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी वजह बयान कर दी कि कुरान में जो हिस्से हैं माँ के वो 2 ही बयान किए गए हैं, एक सुदुस और एक सुलुस। तो यहाँ पर ये मसला हमारा जो जुमेरात का सबक था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको हल कर दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब हम चलते हैं आगे। उसमें माँ के हिस्सों के बाद आज जो है वो दादी के हिस्सों की इब्तिदा होगी। तो अस्हाब फराइज में से दादी जो है ये आती है 7वें नंबर पर, दादी के हिस्सों का बयान। सातवें नंबर पर दादी के हिस्सों का बयान। अच्छा, अब दादी के जो हिस्से हैं वो क्या हैं, उसको भी इंशाअल्लाह बितरतीब हम मिसाल के साथ इसको देखते चले जाएंगे। पहले नंबर पर है दादी, यानी जिसको हम जद्दा सहीहा कहते हैं, और इसी के साथ हमने बयान किया था जद्दा सहीहा में दादियाँ भी हैं और नानियाँ भी हैं। तो ये जब दादियाँ और नानियाँ ये सब दर्जे में यानी एक एक वास्ते ये हों, इस सूरत में जैसे कि मसलन दादी है और इसके साथ चचा है, तो इनको मिलना है सुदुस। इनका हिस्सा दादियाँ जो नानियाँ जो भी हैं जिसको जद्दा सहीहा कहेंगे, इनको सुदुस मिलता है।
تو دیکھیں یہاں اس کو سدس ہم نے دینا ہے اور یہ عصبہ ہوگا، تو مسئلے کی صورت بن جائے گی 6 سے 1 دادی کو اور بقیہ 5 یہ بطور عصبہ یہ چچا لے جائے گا۔ یہ پہلی صورت جب دادی ہوگی۔ دوسری صورت اگر دادی کے ساتھ ماں بھی آ جائے، دادی بھی ہے اور اس طرح ماں بھی ساتھ میں آ گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر ماں موجود ہے تو اس صورت میں دادی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ یہ دادی ہے، چچا ہے، ماں ہے اور ساتھ میں بیوی ہے، تو دادی کی دوسری صورت یہ بنی کہ اگر میت کی ماں موجود ہے تو ایسی صورت میں میت کی دادی ہو جائے گی۔ جیسے یہ صورت بیویوں کو ملتا ہے ربو جب اولاد نہیں، ماں کو یہاں ملتا ہے سلس، چچا یہ بنے گا عصبہ اور دادی نے یہاں ہو جانا ہے محروم۔ تو سلس اور ربو یہ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو مسئلے کی صورت بنتی ہے 12 سے، تو 3 بیوی کو مل گیا، 4 ماں کو مل گیا، یہ ہوئے 7، 5 یہ مل گئے بطور عصبہ چچا کو اور دادی محروم ہو گئی۔ اگلی صورت دادی کی، دادی کی ہم نے 2 صورتیں بیان کر دی۔ پہلی صورت ہم نے یہ بیان کی دادیاں جو جدہ صحیحہ ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا جب یہ درجے میں برابر ہے۔ دوسری صورت ہم نے بیان کی کہ اگر ماں موجود ہے تو دادی محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دادیاں جو باپ کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی جس کو دادی ہی ہم کہتے ہیں، تو باپ کی موجودگی میں وہ دادی بھی محروم ہو جائے گی۔ مثلا اس کی یہ صورت بنے گی کہ میت کا جیسے کہ بیٹا ہے، باپ ہے اور اس کے ساتھ دادی ہے، تو باپ کو اس صورت میں ملتا ہے سدس، تو مسئلے کی صورت بن جائے گی 6 سے 1 باپ کو مل گیا، 5 بطور عصبہ بیٹے کو مل جائیں گے اور دادی اس صورت میں محروم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد دادا کے ہوتے ہوئے اگر دادا موجود ہے تب دادے سے جو اوپر کے درجے بنتے ہیں جیسے پڑ دادی ہے تو وہ بھی دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دادا موجود ہے تو ایسی صورت میں دادی جو ہے یہ محروم نہیں ہوگی بلکہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ تو ایسی صورت میں مسئلہ یوں ہوگا، مثلا یہ دادا ہے، ادھر ساتھ میں بیوی بھی ہے، اس صورت میں دادا تو بنے گا عصبہ، بیوی جو ہے اولاد نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہوگی تو بیوی کو ملتا ہے ربو، ربو مل گیا بیوی کو۔ دادی کا جیسے میں نے عرض کیا یہاں ملے گا سدس، سدس اور ربو ملے گا تو مسئلہ بنے گا 12 سے 3 بیوی کو مل جائیں گے
2 دادی کو مل جائیں گے اور یہ ہو گئے 5، باقی 7 یہ دادا کو مل جائیں گے۔ تو یہ دادی کی ہو گئی مختلف صورتیں کہ جس کے اندر اس کو حصہ ملتا ہے اور کہاں کہاں اس کو محروم ہونا ہے، وہ تمام حصے یہاں اس کے بیان الحمدللہ ہو گئے۔ اب ہمارا جو آخری ہے اصحاب فرائض میں سے، جو آخری فرد ہے اصحاب فرائض میں سے، وہ ہے ماں شریک بہن۔ اصحاب فرائض میں سے جو عورتوں میں سے جس کا ہم بات کر رہے تھے، 8واں جو فرد ہے وہ ہے اخیافی بہن۔ جس کو ہم ماں شریک بہن بھی کہتے ہیں، ماں شریک بہن۔ یہ اچھا، اصحاب فرائض میں سے عورتوں میں جو آخری فرد ہے وہ ہے ماں شریک بہن۔ تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں گے، جہاں ہم نے ماں شریک بھائی کے حصے بیان کیے تھے، وہاں تھوڑا سا ہم نے تذکرہ کیا تھا بہن کا بھی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو، دونوں کے ایک ہی طرح کے حصے بنتے ہیں۔ وہ مثالیں اب ہم یہاں نہیں بیان کرنے کی، مثالیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں وہی یہاں بھی رہیں گی، صرف میں حصے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ حصے یہ ہیں، پہلا نمبر اس میں یہ ہے کہ اگر ماں شریک بہن یا ماں شریک بھائی اگر ایک ہوگا تو اس کو ملے گا سدس، چاہے ماں شریک بھائی ہو چاہے ماں شریک بہن ہو۔ اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں گے تو ان کو ملے گا 1/3 یعنی سلس، یا 1/6 یا 1/3 یعنی سلس۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، پوتے ہیں، پوتی ہے، اسی طرح باپ ہے یا دادا ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے یہ اخیافی بھائی یا اخیافی بہن یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے اصحاب فرائض 12 کے 12 یہاں مکمل ہو گئے۔ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ ان 8 عورتوں میں سے آخری جو تھا وہ تھا اخیافی بہن، اس کو الحمدللہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، اس کے بعد جو سبق آتا ہے وہ آتا ہے عصبات کا۔ اصحاب فرائض کے بعد عصبات کا سبق انشاءاللہ ہمارا یہ شروع ہوگا، عصبات کا بیان۔ یہ عصبات کے بارے میں ہم ایک بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عصبات یہ کون ہوتے ہیں، اس کا تعارف کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تعریف اور پھر اس کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو نمبر 1 ہم نے یہ بات بیان کرنی ہے کہ عصبات کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ عصبات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں۔ اصحاب فرائض ان کو دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ ہم عصبہ کو دے دیں گے۔
اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں، صرف اسبا ہی ہیں، تو کل جو بھی مال ہوگا وہ جیسے اگر قرض ہے اور وصیت ہے، ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد کل مال یہ اسبا کو مل جائے گا۔ اب اسبا ہیں کتنی قسموں کی؟ شروع میں بھی ہم نے بیان تھوڑا سا کیا تھا، 2 قسمیں ہیں اسبا کی۔ ایک ہے اسبا نسبی، اور دوسرا ہے اسبا سببی۔ اسبا کہ جن کے حصے شرعاً مقرر نہیں ہیں، اگر یہ اصحاب فرائض کے ساتھ آئیں گے تو اصحاب فرائض کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسبا کو مل جائے گا، اور اگر اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں تو پھر اسبا ہی کو وہ حصے مل جائیں گے۔ اسبا کی ہوگی 2 قسمیں، نسبی اور سببی۔ سببی جو ہے یہ ہم نے شروع میں بھی بیان کیا تھا، یہ مولا العتاقہ ہوتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام کا آقا۔ تو چونکہ اس وقت بھی یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ یہ فی زمانہ نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کی بحث وہاں بھی نہیں کی اور یہاں بھی ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسبا نسبی کی طرف۔ اب اسبا نسبی ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اسبا نسبی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسبا بنفسہ، نمبر 2 اسبا بغیرہ، اور نمبر 3 اسبا مع غیرہ۔ اسبا مع غیرہ۔ اسبا نسبی کی 3 قسمیں ہو گئی، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اور اسبا مع غیرہ۔ اب ان کی تعریفات کیا ہیں اور پھر کس طرح سے ان کی تقسیم کاری ہوگی، حصے ان کو کس طرح سے ملنے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے اسبا بنفسہ کی۔ اسبا بنفسہ، اسبا بنفسہ، جس طرح کے یہ لفظ سے ظاہر ہے، اسبا بنفسہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ یہ خود ہی اسبا ہے۔ اب یہ جو اسبا بنفسہ ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ چار قسمیں اسبا بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جزو میت، جزو میت۔ جزو میت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو میت کا جز ہے اس میں آتے ہیں بیٹے، جیسے ہیں بیٹے، اسی طرح آگے پوتے، تو یوں یہ سلسلہ پوتے، اسی طرح آگے پڑ پوتے ہیں، یا اس طرح آگے یہ سلسلہ یوں چلے گا۔ تو جزو میت یعنی بیٹے، اسی طرح آگے پوتے،
اور اس طرح آگے جتنے بھی چلتے جائیں گے، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، اس طرح سے. تو پہلے نمبر پہ ہوگا جزو میت. دوسرے نمبر پر ہے اصل میت. اصل میت، اصل میت. تو اصل میت میں آتے ہیں جیسے باپ، باپ، اسی طرح دادا، یوں آگے پردادا، اور یہ تمام سارے. اور اس کو آسان کر بھی سکتے ہیں ہم یوں کر کے، جزو میت یعنی فروع میت، یعنی میت کے آگے جو سلسلے چلتے ہیں. اصل میت یعنی اصول اوپر تک جو چلتے ہیں. تو جزو میت میں بیٹے ہو گئے، اصل میت میں باپ اور دادا ہو گئے. تیسری قسم، تیسرے نمبر پر یہاں پر آتے ہیں میت کے باپ کا جز. میت کے باپ کا جز. اب میت کے باپ کا جز کیا ہے؟ وہ ہے بھائی. بھائی، اور اسی طرح پھر آگے بھائی کی جو مذکر اولادیں ہیں، بھائی اور بھائی کے آگے مذکر اولادیں، بھائی اور آگے اس کی مذکر اولادیں. یہ ہوگا میت کے باپ کا جز. چوتھی قسم ہے میت کے دادا کا جز. میت کے دادا کا جز. میت کے دادا کا جز کیا ہے؟ جیسے چچا، چچا، پھر اسی طرح چچا کی آگے مذکر اولادیں اور چچا کی مذکر اولادیں. تو اسبا کی ہو گئیں دو قسمیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی. سببی کی ہم نے بات نہیں کی کیونکہ وہ بتایا مول الاتاقہ میں آتے ہیں. اسبا نسبی کی ہم نے بات کی، اس کے آگے پھر ہم نے پہلے اولاً 3 قسمیں بیان کی ہیں: اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا مع غیرہ. اس میں پھر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے اسبا بنفسہ کو. اس کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 جزو میت یعنی بیٹا، پوتا، اس طرح آگے. دوسرا ہے اصل میت یعنی باپ، دادا، اور اس طرح آگے. پھر ہے میت کے باپ کا جز، جیسے بھائی اور بھائی کے آگے مذکر اولادیں. پھر ہے میت کے دادا کا جز، چچا، اور چچا کے آگے یوں مذکر اولادیں. اب یہ جو 4 قسم کے ہم نے بیان کر دیے، اس میں جو اب وراثت کی تقسیم ہوگی نا، تو یہ تقسیم بھی اسی طرح سے ہوگی. یعنی یہ ہوں گے جب اسبا، تو انہیں بطور اسبا کچھ نہیں ملے گا. پھر اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ محروم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں. تو جو ان کی یہ ترتیب ہے، تو وراثت میں بھی یہ اسی طرح سے شریک ہوں گے. اپنی اسی ترتیب کے مطابق یہ شریک ہوتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی قسم کے لوگ موجود ہیں، دوسری قسم کے اسبا نہیں بنیں گے. دوسری قسم کے ہیں تو تیسری قسم کے اسبا نہیں بنیں گے. اور تیسری قسم والے موجود ہیں تو چوتھی قسم والوں کو بطور اسبا کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم ایک آدھی مثال بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں تھوڑا اور آسانی ہو جائے. دیکھیے مثلا کوئی شخص فوت ہوا، جیسے عورت کو فوت ہوئی، تو اس کے وارثین میں ہے شوہر، بیٹا اور باپ. تو اولاد کی موجودگی میں
باب کو ملتا ہے ربو. باب جو ہے یعنی شوہر کو ربو ملے گا بیٹے کے، یعنی اولاد کی موجودگی میں شوہر کو ملتا ہے ربو. یہ اسبا بنا ہے. اس کی دوسری مثال، بیٹے کی جگہ یہاں پر آپ چچا کو لے لیجئے. شوہر موجود ہے، بیٹا ہے. پچھلے مسئلوں میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ چچا بھی اسبا بنتا تھا. کئی مثالیں ہم نے اس طرح کی بیان کی ہیں، لیکن بنا تھا وہاں بیٹا نہیں تھا. اس صورت میں مسئلہ چونکہ بنے گا 4 سے، ربع ملے گا شوہر کو، اور بیٹا ہے چونکہ میت کا یہ بطور اسبا ہے، اور یہ چچا یہاں پر محروم ہو جائے گا. چونکہ چچا جو ہے یہ آگے جا کر چوتھی قسم میں بنتا ہے، یعنی میت کے دادا کا جز. تو لہٰذا چونکہ یہ پہلے ہے، قربت اس کو زیادہ ہے، تو اس کا درجہ پہلے ہے، یہ بطور اسبا لے گا، لیکن اس کو بطور اسبا نہیں ملے گا بلکہ یہ محروم ہو جائے گا. اس کے بعد پہلی جو ہم نے یہاں ایک تقسیم بیان کی ہے وہ یہ بیان کی کہ اسبا کے اندر جو 4 صورتیں، اسبا 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، ان 4 صورتوں میں بالترتیب حصے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اگر بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں قریب قریب والے، تو اس میں اب رشتہ داریوں کو دیکھا جائے گا. مثلا رشتہ داری کا قرب، یعنی جب دیکھتے ہم کہ اسباب نفسی میں سب نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کے وقت ہم نے قرب کس کا زیادہ ہے. اگر تو قوت قرابت والا موجود ہے تو اس کو حصہ دیا جائے گا، چونکہ اس کی دوہری قرابت ہوگی. تو دوہری قرابت والے کو جو اکہری قرابت ہے اس کی بنسبت زیادہ قوت ہے، پھر اس کو حصہ ملے گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوگا کہ یہ جو ہوں گے اسباب نفسی ہی، یہ ایک طرح کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، شاید اس سے سمجھنے میں ہمیں تھوڑی آسانی رہے گی.